أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، بہت ہی اہم مضمون ہے ان آیات میں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر منافقین کے حالات میں سے کچھ باتیں عرض فرمائی ہیں. ان آیات کا ترجمہ آپ سنیں تو کچھ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنی ایک سیریس بات یہاں بیان فرمائی ہے جو آج کے ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بہت ہی ضروری ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین، بھئی تم کو کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تم مسلمان دو جماعت ہو گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو الٹ دیا ہے، ان کو الٹا دیا ہے ان کے کیے کی وجہ سے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے تم ہرگز کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اس آیت کریمہ میں شان نزول کیا ہے اور قصہ سنیے کہ کیوں یہ آیت نازل ہوئی. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ الیکشن میں غیر ادھر بھی کھڑا ہے غیر ادھر بھی کھڑا ہے، لیکن مسلمان دو ٹکڑے ہو گئے، آدھے ادھر ہے آدھے ادھر ہے، اور اس بنیاد پہ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقوں کے بارے میں دو جماعت بن گئے. ارے ان کو تو اللہ نے الٹ دیا ہے. اور یاد رکھو، خدا جسے گمراہ کر دے اسے تم ہدایت نہیں دے. تم پٹک جاؤ مر جاؤ، لیکن جسے خدا نے گمراہ کر رکھا ہے تم ہدایت نہیں دے سکتے. تم کوشش کرو، لیکن جس کی لکھ دی ہے وہ لکھ دی ہے. اب دیکھیے آخر وہ قصہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس کا ریزن کیا ہے. امام فخر الدین رازی نے تقریباً اس پہ 6 واقعات لکھے ہیں. بھئی میننگ تو آپ سمجھ گئے کہ مسلمان کسی جماعت کے بارے میں آدھے آدھے ہو گئے. دو، اب یہ الگ الگ واقعے پیش آ سکتے ہیں اور سبھی کو رازی نے لکھا ہو. ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے خاندان والوں کے پاس کچھ لوگ مسلمان بن کے آئے، یہ ظاہر کر کے کہ ہم مسلمان ہیں، مکہ سے آ گئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں. وطن چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے.
اس پر تفصیلی بات آگے آئے گی اسی آیت کی دوسری آیت میں. ہجرت پہلے فرض تھی. تو مکہ سے کچھ لوگ ایسے مسلمان ظاہر کر کے آ گئے مدینہ. تھوڑے دن رہے جتنا اللہ نے چاہا تھا. پھر انہوں نے حضور سے کیا کہا کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ کچھ جنگلوں کی طرف جاویں اور آپ اجازت دیں تو ہم کچھ دن رکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ اچھا جائیے. یہ لوگ گئے اور جنگل میں ادھر ادھر کرتے 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 چلے گئے اور مشرکین کے ساتھ مل گئے. یہ مسلمان ظاہر کیا تھا اپنے کو. وہ پہلے بھی مسلمان تو تھے ہی نہیں لیکن ظاہر کیا تھا. جا کے مشرکوں سے مل گئے اور مسلمانوں نے ان لوگوں کے بارے میں کہنا شروع کیا. کچھ کہتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں تھے. اگر یہ صحیح معنی میں مسلمان ہوتے تو وہ ہمارے ساتھ رہتے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے. ہم کسی کی طرف کفر کی نسبت نہیں کر سکتے کہ وہ کافر ہے جب تک کہ اللہ ظاہر نہ کر دے. تو یہ دو جماعتیں بن گئی کافروں کے بارے میں. تھے تو منافق. اسلام ظاہر کرنا اور کفر چھپانا اس کو نفاق کہتے ہیں، ہپوکریسی کہتے ہیں جس کو. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کیوں لڑ رہے ہو، تم ان کے بارے میں دو جماعت کیوں ہو گئے. ایک واقعہ یہ تھا. دوسرا ایک واقعہ یہ تھا کہ کچھ لوگ مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف یہ مشرکین کی مدد کیا کرتے تھے. تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ مسلمان ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی. تیسرا ایک واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رہ رہے تھے. اتنے میں سن ہجری 4 میں تقریباً غزوہ احد ہوا. احد کی لڑائی جس کو کہتے ہیں، 3-4 ہی میں احد کی لڑائی ہوئی. اس احد کی لڑائی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کے لوگ شامل تھے. عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا اس کا 300 آدمیوں کا گروپ تھا. وہ احد سے اپنے آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا. ان کے بارے میں مسلمانوں میں آپس میں چیمی گوئیاں ہوئی. صحابہ کرام نے اختلاف کیا. بعضوں نے کہا کہ یہ تو کافر ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے. یہ اختلاف صحابہ کرام کا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ وہ تو منافق ہے، ان کے بارے میں تم کیوں دو جماعت بن گئے. تیسرا ایک قصہ، چوتھا قصہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کے پاس آئے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور مسلمانوں کا مال لے کر چلے گئے، اور مال لے کر یمامہ چلے گئے. یمامہ مسلمانوں کا ان میں اختلاف ہوا کہ یہ اپنے تھے کہ غیروں کے تھے. ایک واقعہ اورنیین کا ہے. قبیلے اورینا ایک قبیلہ تھا، وہاں کے لوگ مسلمان بن کے مدینہ منورہ آئے. مدینہ منورہ میں ان کے پیٹ موٹے ہو گئے، چہرے پیلے پڑ گئے، ایک بیماری لگ گئی ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ کے اوپر صدقے کے اونٹ چر رہے، صدقے کے اونٹ گھاس چارہ چر رہے، تو وہاں جائیے، ان کے دودھ کو پیجئے، ان کے پیشاب کو پیجئے، ان کا پیشاب لگائیے بدن پر تو ٹھیک ہو جاؤ گے. اب پھر سوال ہوگا کہ اونٹ کا پیشاب، ارے وہ ناپاک ہے، لیکن علاج کے لیے اجازت دی ہو حضور نے. اور بھی اس میں بہت سارے اقوال ہیں اور بڑی تفصیلی بحثیں ہیں اس کے اوپر. یہ لوگ تو گئے، کیا کیا، ٹھیک ہو گئے تو جو بیچارہ چرواہا تھا اس کو مار ڈالا اور سارے اونٹ لے کے بھاگ گئے صدقے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، کب پکڑوا، اور پکڑ کے جو ٹھکائی ہوئی ان کی
ان کی آنکھوں میں سلاخیں ڈالی گئی کہ سزا یہ ہے. یہ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی. اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بلیم لگایا گیا، منافقوں کی طرف سے الزام لگایا گیا زنا کا، جو ایک نبی کی بیوی ام المؤمنین کہلاوے اور ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لی بمن یوزینی، کون بدلہ لے گا اس سے جو مجھے ستا رہے میرے گھر والوں کے بارے میں. اب سوچئے نبی کو کیسے کیسے ستایا گیا. آدمی دو چیزیں برداشت نہیں کرتا، اپنی بیوی کے بارے میں اور اپنی بیٹی کے بارے میں. انہوں نے دونوں طرح سے ستایا، بیٹیوں کو بھی طلاق دلوائی ابو جہل نے، اور یہاں الزام بھی لگوایا بیوی کے اوپر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کون بدلہ لے گا ان لوگوں کی کون خبر لے گا جو مجھے ستاتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر ان لوگوں کو جمع کرتے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچا رہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ قبیلے اوس کا ہے تو ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے، اور اگر ہمارے قبیلے خزرج کے ہیں، ہمارے خاندان کے خزرج میں سے ہیں، تو پھر آپ جیسا حکم دیں گے ایسا ہم کریں گے. تو سعد بن عبادہ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ابن معاذ تیرے پاس ہے کیا؟ ماں بھی کہیا ابن معاذ طاعت رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ تیرے اندر کیا ہے. اتنے میں اسید بن حذیر کھڑے اور انہوں نے کہا کہ ابن عبادہ تو منافق ہے، تو منافقوں سے محبت کرتا ہے. محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ خاموش رہو، اللہ کے رسول یہاں موجود ہے، حضور کے ہوتے ہوئے تم کچھ بول نہیں سکتے، اللہ کے نبی جو فیصلہ فرمائیں گے ہم اس کو نافذ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم لوگ کیوں منافقوں کے بارے میں دو جماعت بن گئے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو جماعت بن گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا دیا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے. آیت کا یہ معنی ہے کہ تم کو کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو جماعت بن گئی. یہ سوال نہیں ہے، یعنی نہیں ہونا چاہیے ایسا. ارے غیر کی وجہ سے ہمارے یہاں لڑائی آوے، بھائی آدمی باہر کی وجہ سے گھر میں لڑائی لاوے تو بیوی کیا کہے گی؟ اب تم دوسروں کی مصیبت ہمارے گھر پہ کیوں لاتے ہو؟ تو غیروں کی وجہ سے ہم آپس میں ٹکڑے ہو جاوے. بعض مسلمان ایسے ہوتے بھی ہیں کہ غیروں کی وجہ سے مسلمان سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے. تحقیق تو کرو، کچھ سوچو تو صحیح. ہاں، تم ان کے کفر کے بارے میں اختلاف کیوں کرتے ہو حالانکہ ان کے کفر کے دلائل موجود ہے، ان کا نفاق کھلا ہوا ہے، واضح ہے. لہذا تمہیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے کافر ہونے کا یقین کر لو، اختلاف مت کرو. سوال یہ ہے کہ ان کو منافق کیوں کہا؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، منافق کہا کیونکہ وہ آئے کہ مسلمان بن کے اپنے آپ کو انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا. ہاں، اور دو جماعتیں کیسی تھی؟ مسلمانوں کی دو جماعتیں تھیں. ایک وہ تھی جو ان کی طرف سے ڈیفینس کرتی تھی اور ان کی دوستی کا اظہار کر رہی تھی، اور دوسری وہ جماعت تھی جو ان کے خلاف تھی، وہ ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس بات سے روکا کہ بھائی دیکھو، دو رنگی مت رکھو، ایک ہی راستے پہ رہو، بس سب ایک رہو. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرمائے تم کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ اللہ کے حوالے کرو، معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اور کفر اور ایمان کا مسئلہ تو خدا زیادہ جانتا ہے. تم کیوں اپنے اس معاملے میں گھس رہے ہو؟ معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو. اور اللہ تعالیٰ ہی سچی بات کرنے والا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ وہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے. بھئی بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. ہم سوچتے کچھ ہے، ایسا ہوا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے کہا کہ بہت زیادہ گمان مت کیا کرو. یہ آیا ہے اس کا کچھ ہوگا اسی لیے آیا وہ. ارے بھائی بیچارہ نماز کے لیے آیا ہو سکتا ہے آدمی. ہم دیکھو، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر کے ہوں، مجھ میں بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. تو سوچنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ جو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کو ہمیں اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے. کیا مطلب؟ کافروں کے جو احکام ہے، رسوائی، ذلت، ان کو قید کرنا، قتل کرنا، یہ ساری چیزیں، کیونکہ ان کی طرف سے ارتداد کا ظہور ہو گیا ہے. پہلے تو نفاق تھا، اب دیکھو منافق کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ جب تک اس کا کفر ظاہر نہیں ہوگا اس کو ہمیں مسلمان سمجھنا پڑے گا. جب تک اس کا کفر ظاہر نہیں ہوگا وہاں تک ہمیں مسلمان سمجھنا ہے. ظاہر ہو جائے تو بات الگ ہے. بما کسبوا، ان کے کیے کی وجہ سے، انہوں نے جو کام کیا، جو مشرکوں کے جا کے مل گئے، مرتد ہو گئے، حضور کے خلاف ہیلا بازی کرنے لگے، تو اللہ فرماتے کہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کو الٹا دیا ہے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو اس آدمی کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ یہ مخلص ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مخلصو، یہ سچے پکے ایمان والو، تم لوگ ہدایت دینا چاہتے ہو اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. اس میں توبیخ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یوں کہو کہ ڈانٹ پلائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جس کو خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، نبی بھی نہیں دے سکتے. نہیں، اگر دے سکتے ہوتے تو حضور اپنے چچا کو پہلے ایمان دیتے، ابو طالب کو پہلے مسلمان بناتے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابو طالب اور ان کا بیٹا عقیل یہ اسلام پہ نہیں، اور ابو طالب کا بیٹا علی بن ابی طالب اور جعفر بن ابی طالب پکے مسلمان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حج کے آدھی میں سبق پڑھا رہا تھا، یا کل بخاری شریف میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضور مکے میں آپ اپنے کن گھروں میں رکیں گے؟ تو آپ نے یہی فرمایا کہ انہوں نے عقیل نے کیا چھوڑا ہے ہمارے لیے، اس لیے عقیل مکے میں رکے رہے. تو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا کون سا گھر ہے کہ جس کے اندر ہم جا کے رکیں گے؟ وہاں یہ بات رکھی. خیر، تو جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. لہذا ان کے ایمان کا حکم لگانا اور ان کی ہدایت کا دعویٰ کرنا یہ سب بیکار بات ہے، اور ان کی ہدایت کی کوشش کرنا، ارادہ کرنا، یہ بیکار ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ تم ہرگز نہیں پا سکتے. بات یہ ہے کہ بندوں کے جو کچھ بھی افعال ہے اس کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں. بندوں کے جتنے بھی افعال ہیں، آپ ارادہ تو کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ پیر تو ہلا سکتے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو اس نے چاہا ہے. ہوتا ہے. ایک آدمی کس ارادے سے نکلا بہت ہی تیاری کے ساتھ، اور تھوڑا جا کے واپس آ گئے، کیوں بھائی اس کا ویدر بہت خراب ہے. ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ تمام افعال کو پیدا کرنے والا اللہ ہے.
ہم تو بہت بہت تو کسب کرنے والے. کسب سمجھتے ہیں؟ کسب کے معنی ہاتھ پیر ہلانا، یہ سمجھ لو. دکان کھولی ہے آدمی نے مارکیٹ کے اندر، یہ تو کسب ہے بندے کا، لیکن کمائے گا، روزی ملے گی اس کو تو اللہ جانتا ہے. ہاتھ پیر ہلانا ہمارا کام ہے، نتیجہ مرتب وہ کرے گا. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ خالق افعال ہے، افعال کا پیدا کریں. بندہ کاسب ہے، بندہ تو محنت کوشش کر سکتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی پیدا کر دے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ گمراہی کو پیدا کر لے، اب چاہے کوئی بھی ہو، جو پہلے سے گمراہ ہوا ہے وہ بھی، یا راستے پہ آ کے گمراہ ہوا وہ بھی، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے لیے آپ ہرگز راستہ نہیں پا سکتے. دیکھو کتنی بھاری بات ہے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ ادھر جائے، کسی بستی کے اندر کا یا کوئی رہبر مل جائے. ارے رہبر، وہاں تو راستہ ہی نہیں ہے، کیا بھاگ جاؤ گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم رہبر کی بات مت کرو، وہاں تو راستہ ہی نہیں ملے گا. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پہ باقی رکھنا. تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ جس کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے، جس کی تقدیر میں گمراہی لکھ دی ہے، اس کے لیے تم ہرگز کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ. وہ لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی کفر کرو جیسے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، تو تم برابر کے ہو جاؤ. ہاں، آپ لوگ ہندوؤں کے سامنے اسلام کی کتنی اچھائیاں بیان کرو، اور آپ ان کے سامنے ہمارے قرآن کی طاقت کو بیان کرو، وہ فائدہ بھی اٹھانے کو کہیں گے سب کچھ، لیکن وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. کتنے بڑے بڑے پنڈت بول رہے ہیں اسلام ایسا، ارے بھائی ایسا ہے تو قبول کر لے. اس زبان سے کیوں بولتا رہتا ہے؟ اور ہم ہیں مسلمان بھولے والے، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ارے دیکھو یہ فلاں پنڈت نے کہا، ارے اس نے کہا تو کون سی بڑی بات ہو گئی، ہمارے رب نے کہا ہے وہ تو ہے. ہم لوگ بھولے ہیں اس معاملے میں. اس لیے ان لوگوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے یہ کہا. ارے بھائی کہا ہے تو پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جیسے اوپر بتلایا تھا منافقوں کے حالات میں کہ آپ لوگ جو گمراہ ہیں ان کی ہدایت کا ارادہ بند کر دو. آپ ان لوگوں کے لیے ہدایت کی بات بند کر دو جو گمراہ ہو چکے، کافر ہیں سیرے سے. اس آیت کریمہ میں اور مستبد بتلایا کہ ان کی ہدایت کو تو تم سوچو ہی مت. کیوں؟ ارے وہ تو خود چاہتے ہیں کہ تم ان کے جیسے ہو جاؤ. سمجھ رہے؟ بھائی ایک آدمی ایسا ہے کہ نارمل ہے، تو نارمل آدمی کو ادھر آنا آسان ہے، لیکن جو آدمی ادھر کا داعی ہے، ادھر کے گروپ میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، تو پھر وہ کیسے ادھر آئے گا؟ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، ان کی طرف ہو جاؤ، تو تم اور وہ دونوں برابر ہو جاؤ. فتکونون سوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تتخذوا اولیاء، ان کو دوست مت بنا، ان کو دوست مت بنانا یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لے. ایک زمانے میں ہجرت فرض تھی، سمجھے بھائی. مکہ مکرمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس وقت مکہ کا ماحول کیا تھا؟ کسی مسلمان کے لیے اسلام پر قائم رہنا مشکل تھا، وہاں ستایا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی. تو ہجرت فرض ہوئی. آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہجرت نہ کرے. وہ اس زمانے میں تو بہت سارے مسلمان ایسے تھے تو وہاں رکے رہے مکہ میں. کہا نہیں، جب تک ہجرت نہیں کرو کہ تمہارا اسلام قبول ہے، ہجرت کرو. لیکن جب
مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تقریباً سن ہجری 6 کے اندر، 8 میں فتح ہو گیا۔ اس فتح ہونے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب ہجرت نہیں، کیونکہ مکہ دارالاسلام بن گئے۔ ہجرت کہتے ہیں دارالکفر سے، دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف جانے کو۔ دارالحرب کہتے ہیں وہ جگہ جہاں کافر رہتے ان کی حکومت ہو اور مسلمانوں کے لیے وہاں اپنے شعائر کو ادا کرنا مشکل ہو، نہ نماز پڑھ سکتے ہو، نہ اذان دے سکتے ہو، نہ داڑھی رکھ سکتے ہو، نہ اسلام کی کوئی چیز ہم کر سکتے ہو۔ تو مکے میں ایسا تھا تو حکم ہوا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ اب جو بھی مسلمان مکہ رہے گا اس پر فرض ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے۔ تو ہجرت کا لفظ عربی زبان میں ترک کے معنی میں چھوڑ دینا، گیو اپ ہو جانا، ہجرت کے معنی حجر یحجر کے معنی چھوڑ دینا۔ تو ہجرت 3 طرح کی ہے، ایک یہ ہجرت دارالحرب سے چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف چلے آنا، یہ ہجرت ایک۔ دوسری ہجرت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جان اور مال لے کر نکل جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ہمارے جماعت کے ساتھی کہ دین پھیلائے ہجرت اور نصرت سے، کیا کہا؟ دین پھیلائے ہجرت اور نصرت، یہ ہجرت ہے، جان کی بازی نکل گئے، یہ دوسری ہجرت۔ اور تیسری ہجرت یہ ہے کہ الہجرت ان تہجر ما نہی اللہ عنہ، ہجرت یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کو چھوڑ دو، سارے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جانا، یہ بھی ہجرت ہے، یہ تیسرے نمبر کی ہجرت ہے۔ تو پہلی ہجرت اب نہیں رہی، لیکن اگر کسی جگہ مسلمان کا یہ حال ہو کہ ایسی جگہ رہتا ہے تب بھی اس کے لیے، جیسے بعض علماء فرماتے کہ یہ حکم اس کے لیے باقی رہے گا کہ اس کو چاہیے کہ اس کو جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ لوگ تو دل سے چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کیا ہے، تو پھر تم برابر ہو جاؤ گے ان کے ساتھ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پر ایک روایت نقل کی ہے جو ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن سے روایت کیا کہ سراقہ بن مالک مدلجی نے بدر اور احد کے واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج سے صلح کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صلح کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھیجا، اور صلح کا مضمون یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور جو قومیں ہم سے متحد ہوگی وہ بھی اس معاہدے میں ہمارے شریک ہیں۔ اس طرح کا معاہدہ تھا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں۔ ہجرت کر لیں گے تو پھر ان کے ساتھ آپ دوستی کر سکتے ہیں، نہ ہجرت نہ کرے تو ان کے ساتھ آپ دوستی نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی ایسا؟ دیکھو آیت تو کیا کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے مشرکوں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ اور جو بے دین ہے ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان کے ساتھ دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ آج ہمارا حال دیکھیں کہ اللہ ماشاءاللہ جو مسجد سے مانوس ہے، اللہ کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ دینداری ہے جن کے خاندانوں میں، باقی اکثر ہمارے مسلمان غیروں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ پینا کرنا، یہ سب دوستیاں ان کے ساتھ۔ قرآن نہ کہہ رہا ہے کہ لا تتخذوہم اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، وہاں تک ان کو دوست مت بناؤ۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ کیا ہے؟ دین۔ آدمی کسی چیز کا سودا کر سکتا ہے لیکن دین کا سودا نہیں کرے، نہیں ہمارا دھرم نہ کہہ رہا ہے، ہاں وہ ہم نہیں کر سکتے۔
تو جب یہ دین بہت زیادہ قیمتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے تو اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، اسی کے ذریعے آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے. اور جب یہ معاملہ ہے تو دین کی بنیاد پر جس کے ساتھ دشمنی ہوگی وہ سب سے بڑی دشمنی ہوگی، سب سے بڑی دشمنی ہوگی. جب یہ بات ہے تو ایسوں کے ساتھ محبت تلاش کرنا، ایسوں کے ساتھ دوستی تلاش کرنا، یہ تو سمجھو کہ بہت ہی بری بات ہے. وہاں کہاں دوستی مل سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ دشمنی کا سب سے بڑا سبب موجود ہے. کبھی بھی غیر اپنا نہیں ہوتا ہے، کافر کبھی اپنا نہیں ہوگا. وہ چاہے آپ کے ساتھ معاملات میں نرمی سے بات کرے اور آپ کے ساتھ رکھ رکھاؤ میں پڑوس میں ہے اس لیے، لیکن جو بات ہے ایمان کا مسئلہ وہ کبھی کبھی نکل جاتا ہے، نکل جاتا ہے. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ لوگ ہجرت کرے مطلب پہلے اسلام لائے پھر ہجرت کرے. صرف ہجرت کر لینا کافی تھوڑی ہے کہ وہ دار اسلام میں آنے رہنے لگے، نہیں، پہلے اسلام ہوگا، اسلام کے بعد ہجرت ہوگی، اور ہجرت پہلے فرض تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا بریء من کل مسلم اقام بین اظہر المشرکین، میں بری ہوں ہر اس مسلمان سے جو غیروں کے بیچ میں رہتا ہوں، مشرکوں کے درمیان رہتا ہوں. وانا بریء من کل مسلم مع مشرک، میں بری ہوں ہر اس مسلمان سے جو کسی مشرک کے ساتھ رہتا ہوں. تو ہجرت جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا وہاں تک واجب تھی، اس کے بعد ہجرت منسوخ ہو گئی. حضرت طاؤس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتح مکہ کے دن لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت، ہاں جہاد باقی رہے گا، الجہاد ماضی الى یوم القیامہ، قیامت تک جہاد پر، نیت بھی باقی رہے گی. نیت، آدمی کی نیت تو رہے کہ بھئی جب بھی موقع ہے ہم چھوڑ دیں گے، جیسے حالات ہوں گے شریعت کا جو حکم ہوگا اس کو ہم چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. ہاں، پھر اگر وہ روگردانی کرے، تمہاری بات نہیں مانتے اور وہ اپنے کفر کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر ان کو تم پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. دیکھو یہ قرآن کی آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ جن لوگوں نے اس طرح کا کیا تھا، جو مسلمانوں کو دھوکہ دے کر آئے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر چلے گئے. یہ ان لوگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں ہے کہ نہیں، بات ہماری اسی کی چل رہی ہے. لیکن کیا ہوا، بغیر استاد کے قرآن پڑھنے والوں نے صرف ٹرانسلیشن دیکھ کر یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن میں تو ایسا ہے کہ جہاں تم غیروں کو پاؤ قتل کرو، جہاں پاؤ قتل کرو. اسی لیے قرآن کی کئی آیتوں کو بعض جاہلوں نے، ایسے ملحد قسم کے لوگ ایسا کہا کہ قرآن کی آیتیں نکال لینی چاہیے. بھائی تم کون ہوتے ہو نکالنے والے؟ نکالو کہ کہاں سے، ہمارے سینوں سے کون نکالے گا؟ بیک گراؤنڈ تو دیکھو. وہ ایک دیانند سرسوتی تھا. کون تھا؟ دیانند سرسوتی، جانتے ہو آپ تو جانتے ہو، آریہ سماج کا تھا. آریہ سماج بہت موٹا تھا، پیٹ بہت کھاتا بہت تھا، زیادہ لڈو اور یہ سب چیز. تو وہ یہ کہتا تھا کہ قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب مت ہو. کیا کہتا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت ہو. کیا قرآن نے کہا؟ نشے کی حالت میں. یہ کہتا تھا کہ قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب مت ہو. ایسا آدھی بات لے کر اسی طرح سے لوگوں کو بھڑکایا گیا اسلام سے. انہی باتوں سے لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو قرآن میں تو ایسا ہے کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کرو. ارے بھائی کہاں ہے؟ یہ لوگ جو بھاگ گئے ہیں اگر وہ آ جائیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں ان کو پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور آپ ان میں سے کسی کو دوست بھی مت بناؤ اور مددگار بھی مت بناؤ.
ہاں ان کو اپنا دوست بھی مت بناؤ. صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی دوسرے کے لیے کفر چاہتا ہے وہ خود کافر ہے اور وہ بڑا کافر ہے. جو دوسروں کے لیے چاہتا ہو کہ یہ بھی کافر ہو جاوے. اسی لیے کہا جاتا ہے یاد رکھو ہمارا ایمان کا مسئلہ بڑا نازک ہے. غیروں کی جو چیزیں ہیں جو خاص طور پہ کفر والی باتیں اس کو پسند کرنا کفر ہے. جو ان کے سمبول ہے, جو ان کی بنیادی سب چیزیں سمجھی جاتی ہے, جو ان کے اعمال ہے خاص, اس کو اچھا سمجھنا کفر ہے. ہاں وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کی کہ غیروں سے اس طرح کی مدد مانگنا اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھو معاملات کرنے کی اجازت ہے, ان کے ساتھ خریدنا, ان کو بیچنا, ان کے پڑوس میں رہنا, کوئی بات نہیں, لیکن یہ جو دل ہے اس میں جگہ نہ دی جائے. کیونکہ یہاں جب کسی کو جگہ مل جاتی ہے تو پھر یہ دل ہے کہ مانتا نہیں, کوئی ایسی باتیں کرواتا ہے کہ جو نہیں کرنے کی ہے کہ نہیں. اس لیے ظاہری رکھ رکھاؤ ہو, بول سے, معاملات سے, دو بول ان کو کھلا دیا پلا دیا. ایک اور مسئلہ بھی بتاؤں آپ کو, یہ سوال آتا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسا ہے, جائز ہے کہ نہیں. علماء نے لکھا کہ کبھی کبھار نوبت آ جائے تو ٹھیک ہے, عادت نہیں بنانی چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے. جو بسم اللہ نہیں بولتا ہے ہم بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے, ایسی محفل میں جائیں گے تو کیا ہوگا, ان کے کھانوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, وہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. ایسا مسئلہ ایک دفعہ نیوزی لینڈ میں آیا میرے پاس. ایک صاحب اپنے مسلمان پاکستان کے تھے, پی جی کے داماد تھے, انہوں نے ہوٹل کھول رکھی تھی. بیچارہ نہیں چلتی ہوگی تو کہا کہ BY ہو, برنگ یور اون وائن ہے, اپنی خود کی شراب لا سکتے. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کیسا ہم ان کو اپنے حلال کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں. میں کہا نہیں دے سکتے. تو ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں, یہی کہتے ہو کہ ہم ان کو اس کا سرٹیفکیٹ, میں نے کہا وہ کیا تمہارا باپ بھی نہیں دے سکتا وہ سرٹیفکیٹ, کو شراب کے حلال ہونے کا کون دے سکتا ہے, وہ تو تم کیا تمہارا باپ بھی نہیں دے سکتا. میں نے کہا سنیے, یہاں لکھا ہے برنگ یور اون. اب آپ مسلمان کھانے بیٹھے, ایک گھوڑا آیا شراب کی بوتل لے کے بازو میں بیٹھ گیا کھانا کھانے کے, آپ اٹھیں گے, اٹھ سکتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ مجھے دیکھ کر بھاگا. آپ کمپلین کریں گے کہ وہ شراب لے کے آیا, تو وہ کہے گا کہ لکھا ہوا یہاں پہ. کیا کریں؟ لعنت ہے ایسے کھانے پر جہاں پہ شراب کی بوتل رکھی ہے, شراب پی جاتی ہے, کیونکہ لعنت شراب پینے والے پر, پلانے والے سب کے اوپر آئی. تو بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھانے پینے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ کے کھانے پینے کے طریقے بھی بدل سکتے ہیں اور مینیو بھی بدل سکتے ہیں. اس لیے وینیو کا بھی خیال رکھو. وینیو کہیں گے کہاں, ہاں کہاں کھاتے ہیں, وہ بھی اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. صرف مینیو کا خیال کرنا ضروری نہیں ہے, یہ بھی ضروری ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے ایک مرتبہ کسی یہود یا یہودیوں سے مدد مانگنے کے لیے, خصوصاً ایسی کوئی لڑائی یا اس طرح کا معاملہ ہوگا, تو حضور سے درخواست کی کہ حضور کیا ہم لوگوں کی مدد لے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخبیث لا حاجۃ لنا بہ. یہ تو خبیث لوگ ہیں, ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں, ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کے ہنسنے میں بھی ہمارے پیچھے بہت کچھ راز ہوتا ہے. وہ ہنستے اس میں بھی پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے آیات میں دیکھو ہم لوگوں کو سبق دیا ہے کہ غیروں کی وجہ سے ہمیں آپس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہو, مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے. ابھی کسی نے, ہمارے ایک مولانا ہے اورنگ آباد کے دوست ہیں, انہوں نے ایک چیز رکھی تھی, تو مسلمان کے جہاں ووٹ ہوں گے تو کہا کہ BJP, تھوڑا جنتا دل, تھوڑا MQ, اس طرح سے تقسیم ہو جائیں گے. لیکن ان کے ہوں گے تو ایک ہی کو گریں گے. آخر کیا ہوگا؟ ہمارے ووٹ کی کوئی قیمت نہیں, ہم بٹ جاتے ہیں. بٹنے کی ضرورت نہیں, آپس میں اتحاد ہونا چاہیے. غیروں کے بارے میں اس کو ان کی بنیاد پر تقسیم. قرآن یہ نہ کہہ رہا ہے
کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو جماعت بن گئے، یعنی نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ قرآن تو علوم سے بھرا ہوا ہے میرے بھائیوں، لیکن لینے والا چاہیے، اگر لینے والا ہے تو بہت کچھ ملتا ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔